اسی لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ استخارہ جب کرانا ہو، حکم تو یہ ہے کہ استخارہ خود کرو، جو کچھ بھی پوچھنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 2 رکعت کے ذریعہ دعا کے ذریعہ سے خود مشورہ طلب کر لو، خود خیر طلب کر لو۔ استخارہ کے معنی اللہ سے خیر مانگنا، اللہ سے خیر طلب کرنا۔ 2 رکعت سونے سے پہلے نماز پڑھو، اس کے بعد خاص دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس دعا کو پڑھو اور اس کے بعد سو جاؤ۔ یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس 2 رکعت نماز کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے خواب میں اللہ دکھا دیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور اگر خواب میں نہیں دیکھا تو صبح اٹھ کر 2-3 دن کرے اسے، اور اگر کچھ بھی نہیں آیا تو پھر جس طرف قدم اٹھاؤ گے اللہ خیر کو تمہارے ساتھ لگا دے گا۔ یا تو اللہ خواب میں رہنمائی کریں گے، اور اگر خواب میں رہنمائی نہیں ہوئی، آخر آپ نے فیصلہ کرنا ہے ہاں کا یا نہ کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر کو تمہارے ہاں کے فیصلے کے ساتھ لگا دیں گے یا نہ کے فیصلے کے ساتھ لگا دیں گے۔ کوئی ضروری نہیں ہے خواب دیکھنا، خواب دکھا دیے اللہ نے ٹھیک ہے، اور نہیں دکھایا آپ نے چونکہ اللہ سے خیر طلب کی ہے، اس لیے اللہ اس کی برکت سے آپ کو خیر ضرور عطا کریں گے، چاہے ہاں کی شکل میں ہو چاہے نہ کی شکل میں ہو، وہ خیر ہوگا آپ کے ہاتھ میں۔ لیکن چونکہ ہمارا سارا دن اس کے سوچ میں رہتا ہے، سارا دن اس کے بارے میں بات چیت کرنے میں رہتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو اگر ہم خواب دیکھیں تو ہمارے خواب نفسانی ہو، کیونکہ سارا دن سوچا، گھر والوں سے بات کیا، دوستوں سے بات کیا، اس سے بات کیا، اس سے بات کیا، اور سوچتے رہے، تو خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دن کو دیکھا ہے وہ رات کو وہی نظر آ جائے اور ہمارا خواب نفسانی نہ ہو جائے۔ اس لیے بزرگان دین اور اہل اللہ کہتے ہیں کہ خواب کا اگر استخارہ کرانا ہے تو کسی غیر آدمی سے، دیندار آدمی سے استخارہ کرا لو، اس کو کہو میرا یہ پرابلم ہے، تم استخارہ کر لو میرے لیے۔ چونکہ انسان نے خود بہت سوچا ہوتا ہے تو کئی ڈر ہے اس بات کا کہ اسی سوچ کے مطابق خواب اسے نظر نہ آ جائے، اس لیے کسی اور سے کرا لو بھائی۔ مسجد کے امام صاحب سے کہو کہ کر لے ہمارے لیے، والد صاحب نمازی ہیں ان کو کہو کر لے، والدہ نمازی ہیں ان کو کہو کر لے، بھائی نمازی ہے ان کے لیے کر لے، کوئی اپنا دوست احباب ہے اس کو بتا دے کہ بھائی جو ہے میرے لیے استخارہ کرنا ہے، پلیز میرے لیے استخارہ کر لیں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کر لیں، پتہ نہیں اس میں کس میں ہمارے لیے خیر ہے، ایسا نہ ہو میرا خواب سوچ کے بنیاد پر ہو، اس لیے آپ کر لو اور پھر آپ کی بات کو میں مان لوں گا۔ ہمارے استاد محترم تھے، ہم نے بہت ساری کتابیں ان سے پڑھی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ بخاری شریف کے استاد تھے، مشکات شریف کے استاد تھے، حضرت اقدس حضرت مولانا نور اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے بڑے بھائی تھے حضرت مولانا بشیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم نے ان سے بخاری شریف پڑھی اور 45 سال تک 45 ایئرس تک انہوں نے بخاری شریف پڑھائی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جتنی بخاری شریف پڑھائی اللہ نے اس سے زیادہ مجھ سے پڑھوا دی ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے شاگردوں میں سے تھے، بڑے حضرت کے سہارنپور جا کر انہوں نے پڑھا تھا۔ برما میں انتہائی مشہور و معروف بزرگوں میں سے تھے، ان کے بھائی بھی، چھوٹے بھائی بھی اور بڑے بھائی بھی، اور ان کے ایک اور بھائی بھی تھے مولانا فضل حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ حضرت مولانا نور اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کسی کے لیے استخارہ کرتے تھے اور ایسا ایکیوریٹ ان کا استخارہ ہوتا تھا، جیسے سونا تولنے والا تولتا ہے تو ایک ماشا، ایک رتی
ایک چھٹانگ جو کچھ کہہ لے، وہ اس طرف نہیں جانے دیتا اور اس طرف جانے نہیں دیتا کہ نقصان نہ ہو جائے. ان کا استخارے کا یہ عالم تھا. جیسے ہی وہ استخارہ کرنے کے بعد بتا دیں کہ یہ صحیح ہے تو یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو یہ غلط ہے. اگر انہوں نے غلط قرار دے دیا استخارے کے بعد اور آپ نے اس کام کو کرنا چاہا، کبھی بھی اس میں خیر نہیں ہوتی، بعد میں جا کر اس کا انجام پچھتانا ہی ہوتا ہے. ہم نے ایک نہیں سینکڑوں استخارے ان کے سنے ہیں، ان سے کروائے ہیں، اور اگر ان کے استخارے میں خیر آیا تو کام میں خیر، اور ان کے استخارے میں شر آیا تو کام میں شر. اور اگر کسی انسان نے ان کے استخارے کو پیچھے دھکیل کر خود کسی کام کو کرنے کی کوشش کی، نقصان ہی اٹھائے اس نے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بڑی مثالیں میں دے سکتا ہوں لیکن آج کی مجلس میں نہیں، اس لیے کہ میں گلے کے بارے میں ڈرتا ہوں. تو استخارہ ایک تو نفسانی ہوتا ہے، خواب نفسانی ہوتا ہے کہ جو دن کو دیکھا اسی کی ریپیٹ یا ہائی لائٹ دماغ میں چل رہی ہوتی ہے. دن کو ریئل لائف میں ہم بات کرتے رہے، اب رات کو ہائی لائٹ میں وہ جو دن کو دیکھا تھا اس کا پرتہ اور اس کا عکس رات کو ہوتا ہے. اس کو اضغاث احلام کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں. یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب بادشاہ مصر نے خواب دیکھا تھا کہ انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، موٹی موٹی گائیں 7 پتلی پتلی سوکھی پتلی گائیوں کو کھا جاتی ہے. جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے اس دور کے معبرین کے سامنے رکھی، خواب کی تعبیر بتانے والوں کے سامنے، تو جب ان سے جواب نہ بن پڑا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ خواب ہے، 7 موٹی گائے، اور دوسرا بھی لمبا خواب ہے کہ 7 ہری شاخیں ہیں، 7 سوکھی شاخیں ہیں، 7 موٹی گائیاں ہیں، 7 پتلی گائیاں ہیں، 7 موٹی گائیاں پتلی گائیوں کو کھا جاتی ہے، اور 7 شاخیں ہیں، ادھر 7 ہری اور سوکھی شاخیں ہیں. اس کو معبرین کے سمجھ میں نہ آئی کہ بادشاہ نے یہ کیا خواب دیکھا، تو سب کہنے لگے بادشاہ سے قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. بادشاہ سلامت یہ جو خواب دیکھا ہے یہ خواب نفسانی خواب ہے، اس خواب کی کوئی تعبیر ہی نہیں ہے، یہ ایسے خواب بیکار خواب ہے اور اس خواب کی کوئی تعبیر ہی نہیں. پر بادشاہ بڑا بے چین تھا اس خواب کو دیکھنے کے بعد، اور وہ سمجھ گیا کہ اس خواب میں کوئی اشارہ ہے، جو مجھے بتایا جا رہا دکھایا جا رہا ہے اس خواب میں کچھ نہ کچھ تعبیر، اور ان کو تعبیر نہیں آتی تو انہوں نے کہا ایسے ہی مار دیا کہ ایسے ہی نفسانی خواب ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، تو ایک شخص کو حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت اعتماد تھا. وہ شخص جیل میں گیا اور جیل میں جا کر یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق افتنا، اے یوسف سچے، ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں. یوسف علیہ السلام فرمایا اس خواب میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا اشارہ دے رہے ہیں، تمہارے سال آنے والے ہیں، 7 سال بہت اچھے ہرے بھرے ہوں گے، پھر 7 سال کے بعد اگلے 7 سال جو آئیں گے وہ بہت انتہائی فیمن اور قحط سالی کے ہوں گے اور خشک سالی کے سال ہوں گے. اس زمانے میں یہ جو تم اگاؤ گے اس کو محفوظ رکھو، جتنا مرضی ہے تھوڑا تھوڑا کھا لو، اور دوسرا محفوظ رکھو تاکہ آئندہ سالوں میں تمہیں کام آئے جب فیمن ہو. تو بسا اوقات کسی انسان کو کوئی خواب پوچھا جاتا ہے اور خواب جو ہے
اس کو نہیں آتا، کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تو نفسانی خواب ہے۔ اور ایک بات خواب کے حوالے سے بتا دوں کہ خواب اگر آئے تو اس کی تعبیر یا حبیب سے پوچھو یا لبیب سے پوچھو۔ خواب ہر ایک کے سامنے، ایسے سب کے سامنے جس میں اپنے بیگانے، دوست، دشمن، عقل مند، غیر عقل مند بیٹھے ہوں، ان کے سامنے خواب مت بیان کرو، کہیں وہ جو الٹا تعبیر دے دے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تعبیر بری نکل آئے۔ فرمایا یا تو خواب حبیب سے کہو یا لبیب سے کہو۔ حبیب کے معنی دوست۔ وہ خواب جب بھی تمہیں اس کی تعبیر دے گا تو اچھی دے گا، بری نہیں دے گا، اس لیے کہ تو اس کا دوست ہے۔ یا لبیب سے، یا لبیب سے مراد عقل مند ہے کہ عقل مند سے پوچھو۔ عقل مند جب خواب کی تعبیر دے گا، پیڑے سے پیڑا خواب ہوگا، اس کی تعبیر دے گا تو اچھی دے گا، خراب سے خراب تعبیر بھی اچھی دے گا۔ اگر تم نے یا حبیب سے نہیں پوچھا یا لبیب سے نہیں پوچھا اور اس نے جو خواب کی تعبیر بیان کر دی تو کہیں ایسا نہ ہو تیرا بیڑا ہی رڑ جائے۔ تو یہ جو ہم سنتے ہیں کبھی کبھی، اب تو بہت سال ہو گئے ہم نے دیکھا نہیں، یہ جو ٹیلی ویژن پر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد وہ کہتا ہے خواب کے تکیا ہے، پھر خواب سنتی ہے، وہ ساری دنیا کو سناتے ہیں اسپیکر پر کہ فلانے نے یہ خواب دیکھا اور اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو بہت ہی ہنسی آتی ہے کہ خواب کیا اور اس کی تعبیر کیا۔ یہ بھی ایک فن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں۔ تو ایک خواب ہوتا ہے نفسانی اور ایک خواب ہوتا ہے شیطانی، اور شیطانی خواب کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس خواب کے ذریعہ سے آپ کو پریشان اور آپ کو اداس کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ خوش نہ رہیں، آپ اداس ہو جائیں، آپ پریشان ہو جائیں، آپ تنگ ہو جائیں اور کرب اور بلا کی زندگی آپ گزاریں، خوشی اور راحت کی زندگی نہ گزاریں۔ اس لیے شیطان آپ کو خواب میں آ کر ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے شیطانی خواب، اور یہ اکثر کس کو آتا ہے؟ ہمارے ایک دوست تھے اور ہیں بھی، وہ جب بھی کلاس روم میں آتے تھے تو پاٹلا کھکڑاتے تھے ٹیبل کو، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، سائلنٹ پلیز، سائلنٹ پلیز، کوائٹ پلیز، میں نے خواب دیکھا۔ وہ روز جب بھی اٹھ کے آئے، کمرے میں آتے ہی استاد نہ ہو تو اس نے ٹیبل کھڑکانا اور کہنا خاموش ہو جاؤ، میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو ایک دن ہمارے ایک دوسرے دوست تھے، وہ کہنے لگے تم اتنا سوتے ہو تو خواب ہی دیکھو گے نا، اور کیا دیکھو گے، کبھی تم نے تو جاگنے کی بات ہی نہیں کی۔ بہت لمبا سوتے تھے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، شاید اسی محفل میں ہوں، وہ جب بھی مجھے خط لکھتے ہیں، میں خط کھولتا ہوں کہ بھئی شاید انہوں نے یا تو اپنے دل کی کوئی بات لکھی ہوگی یا کوئی ترقی کے بارے میں پوچھتے ہوں گے، تو انہوں نے کہا I saw this dream, I saw this dream, I saw this dream، 15-20 ڈریم ایک ساتھ ہی لکھ دیتا ہے۔ میں نے ان کو سجیشن دینا ہے کہ تم ایسا کرو، اپنے خواب پر ایک کتاب ہی لکھ دو، شاید کتاب بہت بکے۔ تو ایک ہوتا ہے شیطانی خواب، ایک ہوتا ہے نفسانی خواب، اور ایک خواب ہوتا ہے رحمانی خواب۔ رحمانی خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے کچھ تنبیہ کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے اسے کچھ بتانے کے لیے، اللہ کی طرف سے اسے تسلی دینے کے لیے، اللہ کی طرف سے اسے خوش کرنے کے لیے کچھ خواب بتائے جاتے ہیں، خواب دکھائے جاتے ہیں، اور اس خواب کو کہتے ہیں رحمانی خواب۔ ہمارے خواب 3 قسم کے ہیں، نفسانی ہیں، شیطانی ہے، رحمانی ہے، معلوم نہیں؟ اس لیے خواب اگر آ جائے یا تو کسی سے مت کہو، اچھے خواب دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو، برے خواب دیکھو توبہ استغفار کر لو، کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر وہ خواب آپ نے کسی سے بیان کرنا ہے یا آپ کو بودر کر رہا ہے تو کسی جاننے والے سے اس خواب کی تعبیر پوچھ لو، ہر ایک کو بتانے کی ضرورت نہیں۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ہر خواب رحمانی خواب ہوتے ہیں، ہر خواب، اس لیے کہ نہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کہ خواب میں نفس کو دخل ہے، خواہشات کو دخل ہے، نہ شیطان اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے خواب میں آ کر کوئی بات بتاتا ہے۔ ان کے جو خواب ہوتے ہیں وہ 100% رحمانی ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے سارے خواب سچے ہوتے ہیں اور رحمانی ہوتے ہیں۔